شرف الدین بوصیری مصر کا باشندہ 7ویں صدی ہجری میں گزرا. غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور مشکل کے حالات تھے. والد نے دینی تعلیم کے لیے مدرسے بھیجا، حفظ کیا. چاہا کو محنت مزدوری کرے، میرا ہاتھ بٹائے. تو اس نے والدہ کی اوٹ لی والد کو منانے کے لیے کہ میں کچھ اور پڑھ لوں. تو والد نے اجازت دی. تو پھر اس نے فقہ کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی. مختلف حصوں پر عبور نصیب ہوا. بنیادی طور پر ذہین انسان تھے اور ایک وصف نزاکت شاعری کی اللہ نے انہیں پیدائشی عطا فرمائی. ہم لوگ مصرع سنتے ہیں اور لفظ یاد ہوں تو ترتیب یاد نہیں رہتی، اور جسے اللہ کریم یہ صفت دے اسے الفاظ آتے ہوں یا نہ آتے ہوں وہ الفاظ ایسے بولتا ہے کہ ترتیب بنتی چلی جاتی ہے. تو وہ جو علم میں ماہر ہوئے انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. وہ وصف جو شاعری کا تھا اسے بروئے کار لاتے ہوئے جو بڑے بڑے لوگ تھے، امراء تھے، شاہ تھے، حکمران تھے، ان کے قصیدے لکھنے شروع کر دیے. اب بڑے آدمی کو جب اپنا قصیدہ ملتا وہ خوش ہوتا، پیسے دیتا، روزی میں اضافہ ہوتا. اسی میں ماہ و سال بسر ہو رہے تھے. تو گلی سے گزر رہے تھے تو کسی نے پوچھا، چونکہ عالم تھے، کسی نے پوچھا حضرت کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے آپ کو؟ ایسے ٹھٹر گئے، اسی دھیان میں لگ گئے. سیرت پاک کا مطالعہ شروع کر دیا. سیرت پاک کا مطالعہ کرتے گئے، جوں کرتے گئے جوں محبت کی تڑپ بڑھتی چلی گئی. جوں محبت بڑھتی گئی، جوں طلب بڑھتی گئی، جوں پڑھتے رہے. ایک ایسا عمل، اسی عمل کے دوران بیمار ہوئے. فالج کا اٹیک ہوا. اتنا سخت ہوا کہ معمولات زندگی چھوٹ گئے. معزز خواتین و حضرات، یہ تکلیف دہ صورت 15 سال قائم رہی. وہ شاہ و گدا جو گرد و پیش ہوا کرتے تھے سب چھوڑ گئے. ایک روز رات خیال کرتے ہیں تو میں نے تو بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، کبھی بادشاہوں کے بادشاہ کا قصیدہ نہیں لکھا. تو میں تو ان کے قصیدے لکھتا رہا کہ میں معذور ہوں، تو وہ تو مجھے بلانے سے، ہاتھ ملانے سے آ رہی ہیں، چھوڑ گئے ہیں. تو پھر انہوں نے قلم اٹھایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا. اس درد، اس محبت، اس عقیدت سے لکھا کہ وہ لکھ کر قلم رکھا، سو گئے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زیارت نصیب ہوئی. فرمایا اٹھو بوصیری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحیف ہو، فالج ہے، ماں باپ قربان، اٹھ سکتا نہیں. آپ نے دست شفقت دیا، اٹھ کھڑے ہوئے. کہا سناؤ جو تو نے لکھا ہے. آپ کے حضور سارا قصیدہ پڑھا. آپ نے اتنا پسند فرمایا اس محبت کو، اس اظہار محبت کو. آپ نے چادر مبارک لے رکھی تھی، اتار کر کہا یہ بوصیری تو لے لے، انعام عطا فرما. کہتے ہیں کہ جب آنکھ کھلی تو وہ چادر مبارک موجود تھی. وقت دیکھا تو تہجد کا. بوصیری سالوں بعد حشاش بشاش اٹھا، وضو کیا، کہا مسجد میں جا کر تہجد پڑھتے ہیں. باہر نکلے، کسی فقیر نے پوچھا ہمیں وہ نہیں سناؤ گے جس پر تمہیں بردہ ملا؟ قصیدہ بردہ سنتے ہو؟ یہ مبارک لفظ سنے ہیں؟ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا. یہ ان کا واقعہ ہے. بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں. وہ قصیدہ جس پر بردہ مبارک انعام میں انہیں نصیب ہوا. تو یہ اظہار محبت دائرے دنیا کو بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت تو بنیاد ہے. اللہ کریم نے
جو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ سارے زندگی کے مراحل گزرنے تھے، لیکن بنیادی ٹھکانہ تو پہلے ٹھہرایا۔ تو جو جہاں پہنچے گا یہ مسافر، یہ تو اس کا ٹھکانہ ہے، رہے اپنی منزل کے رخ پر۔ تو جب بات منزل کے رخ کی آئے گی معزز خواتین و حضرات، تو بات اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ سکتی ہے۔ حضرت قاسم فیضات رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جتنا قدم کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکالے گا، اتنا قدم دوزخ کی طرف ہے۔